رہا ہے اس وقت. آپ نے دیکھا نہیں کہ مفتاح اسماعیل نے 1 مہینے سے کیا گند ڈالا ہوا ہے. اس کا اپنا کریکٹر کیا ہے. 6 مہینے وہ کر کے کیا گیا اس قوم کے ساتھ. جب ڈالر نیچے جا رہا تھا گرتے گرتے 196 روپے پہ ڈالر آیا تو کس نے ڈالر کو وہاں روکا ہے؟ کس نے دباؤ برداشت نہیں کیا اور ڈالر کو دوبارہ 225-30 پہ پہنچایا؟ ڈالر تو گر گیا تھا خود. اپنی موت آپ مر رہا تھا. یہ مفتاح اسماعیل تھا. اس کے دوست تھے جس کو اس نے IMF نے کہا کہ ڈالر نیچے جا رہا ہے اس کو پکڑو. اب یہ کیسے پکڑے؟ ڈالر تو مارکیٹ میں پھینکنے والے. ہوا کیا تھا؟ ایک کمانڈ چینج ہوئی تھی. ایک گندا آدمی پشاور سے نکل کے کہیں شہروں میں چلا گیا تھا. وہاں سمگلنگ کا رستہ بند ہو گیا تھا. نئے آنے والے نے ڈنڈا دے دیا تھا. سمگلنگ بند ہوئی. ڈالر ٹکے ٹوکری ہو گیا. 230-32 سے گرتا گرتا 196 پہ. تو میں نے خود دیکھا ہے. میں نے خود وہ ڈالر ایک بندے کے بکوائے ہیں. 196 کا بک رہا تھا اس وقت. تو ہم نے کیا کلا کے 198-99 کا بیچا تھا. ڈالر پوری طرح گرنا شروع ہو گیا تھا. تو فوراً انہیں آئی کہ نہیں یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا. ہمارے پاس تو ابھی کروڑوں ڈالر ہیں. ڈالر کو اٹھانا ہے, کیسے اٹھانا ہے؟ یہ دو دباؤ تھے. ایک اندرونی تھا ایک بیرونی تھا. سر میری اندرونی بات دباؤ. سنیں، آپ نے ابھی مفتاح اسماعیل صاحب کا ذکر کیا، میں یہ ضرور پوسٹ کے اوپر بھی میں نے مینشن کیا تھا سر. تو سر اس میں جو ابھی وہ بیانات اپنے دے رہے ہیں تو اس کے پس پردہ کیا کہانی ہے ان کے اندر؟ وہ کس چیز کی مطلب اتنی خفقی ہے جو وہ نکال رہے ہیں؟ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل میں مشکل حالات میں انہوں نے یہ وزارت کو سنبھالا اور اپنی بہترین کارکردگی دکھائی ہے. جیسے ہی معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہوئے تو ساتھ ہی پھر ڈار صاحب آگے سر. یہ باتیں مارکیٹ میں دیکھیں چل رہی ہیں سر. دیکھیں جی پتہ بات کیا ہے عثمان. ابھی جیسے آپ نے کہا نا کہ اون چودھری نون لیگ میں تو میں تو بات نہیں کروں گا. تو جی ہمارے لوگ ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ کسی بہت ہی گھٹیا نسل کا بچہ ہے نا. تو جب ہماری پارٹی میں آئے گا تو وہ دودھ سے دھلے گا. جب اسد عمر جنرل عمر کی بات آئے گی تو ہم اسد عمر کو رگڑا لگائیں گے. ہم زبیر عمر کو کچھ نہیں کہیں گے. ہوں یہ ہمارا نا ایک قومی پرابلم ہے. جو ہماری پارٹی میں آ گیا وہ آب زمزم سے دھل گیا ہے. اور جو PTI میں ہے پیپلز پارٹی میں وہ بالکل گندا ہے, کنجر ہے, گندا ہے اور گھٹیا انسان ہے, غلاظت کا ڈھیر ہے. جو ہمارے ساتھ ہے وہ بہت اچھا ہے. اب کے آدمی ہمارے ساتھ ہے تو وہ بہت اچھا ہے. مفتاح صاحب آئے, بہت مشکل حالات تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان ڈوب گیا تھا. چند فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا. مفتاح صاحب آئے. مفتاح صاحب نے کیا کیا؟ مفتاح صاحب نے صرف IMF کا معاہدہ نکالا. اس میں جو ٹیکسز تھے اس کو پکڑا, وہ ٹیکسز لگانے شروع کیے اور ٹیکہ لگایا مجھے اور آپ کو. ہم آج جو بجلی کا بل 12-15 ہزار دے رہے تھے ہم 50-60 ہزار دے رہے ہیں. ہمارا پیٹرول کی پرائس اس نے بڑھائی. ہماری گروسری جو اس وقت 10 ہزار کی آتی تھی 25 ہزار کی آ رہی ہے. ہر چیز آٹا چینی سمیت گھی سمیت ہر چیز انہوں نے مہنگی کی. مہنگی کر کے آسمان پہ پہنچائی. یہ مہنگی کر کے مفتاح اسماعیل گھر نہیں لے گیا خدا نہ خاصہ. اس نے یہ ریونیو اکٹھا کیا, ٹیکسز کی صورت میں کیا, مہنگائی کی صورت میں کیا. اس سے پاکستان کو مشکل حالات سے نکالا. اس نے کوئی منتر نہیں پڑا, اس نے کوئی چمتکار نہیں کیا. یہ کہیں سے انویسٹمنٹ نہیں لے کے آیا, کہیں سے لون نہیں لے کے آیا مفتاح. یہ کام ہم نے دیکھے ہیں. 98 میں ہم نے اسحاق ڈار کو دیکھا ایسے حالات میں. اس نے تو یار عوام پہ پبلک بوجھ نہیں ڈالا تھا, وہ تو اٹھا کے لے گیا تھا. ہم نے 2008 میں دیکھا, 2013 میں دیکھا. وہ ابھی وہ اس کا بیڑا غرق کر دیا سارے کچھ کا. عوام کو اتنا لوڈ ڈال دیا. اوپر سے IMF کا معاہدہ تھا جس میں مفتاح کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ معاہدہ تو وہ شوکت ترین وہ لوگ کر کے گئے تھے, حفیظ شیخ وغیرہ. وہ اس کو آنر کرنا تھا, مفتاح کو بھی کرنا تھا, انہیں بھی کرنا تھا. مفتاح نے کوئی کمال نہیں کیا تھا اس وقت لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کرنا. ٹیکس کا تو آپ کو میں کاغذ پکڑا دوں کہ آپ نے پیٹرول پہ اتنا لگانا ہے, بجلی پہ اتنا لگانا ہے, آپ وزیر خزانہ تو آپ بھی لگا دو. جی اکٹھے تو اداروں نے کرنے ہیں نا. بجلی کے محکمے نے اکٹھے کر کے دینے ہیں. جو ٹیکس لگے ہیں, جو ظالمانہ ٹیکس لگے ہیں, ایک دکان ہے بند پڑی ہوئی ہے, اس کو اس نے کہا 16,000 مہینے کا GST. اس نے کہا میرا کاروبار کوئی نہیں. انہوں نے کہا 16,000 سے دینا ہے, نہیں تو میٹر لانا گے. اس نے کہا میٹر اتار لو. میٹر اتر گئے. تو پھر پاکستان میں ہزاروں میٹر اتر آپ گئے. کی رائے صاحب ذرا مہربانی فرمائیں, یہ ذرا روشنی ڈال دیں. اوورسیز پاکستانی اس وقت جاننا چاہتے ہیں کہ جو اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیوں کے ساتھ وہ ایگری نہیں کر رہے, اس کا کیا ریزن ہے سر؟ دیکھیں کل پاکستان میں نا ایک بحث چل رہی تھی بڑے دنوں سے. جی پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا, ڈیفالٹ ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب آئے ٹی وی 2-3 میں نے ان کے پروگرام دیکھے. انہوں نے آگے کہا کہ اللہ کے حکم سے ہم نہیں ہوں گے, اللہ پاک مدد کریں گے. ڈاکٹر صاحب زیادہ بات نہیں کرتے, کام پہ زیادہ وہ فوکس رکھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے آگے قوم کو امید دلائی. کچھ لوگ ان کی بات مانے, کچھ نہیں مانے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے پریکٹیکل جواب دیا. ڈاکٹر صاحب نے ہمارے سکوپ بانڈ تھے
جو $1 ارب کے تھے، جس کی میچورٹی 5 جنوری کو تھی. آپ کو یاد ہوگی کہ 3 جنوری کو ڈاکٹر صاحب نے اس کی پیمنٹ کر دی. جی ہماری کچھ ایسی تھی جو رکی ہوئی تھیں، وہ ان کی پیمنٹس ہو گئیں. اسی طرح اور بہت سارے معاملات تھے ہمارے جہاں پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا، اور انہوں نے ایک ایک جگہ پہ کندھا رکھ کے تو وہاں سے پاکستان کو بچایا. اسی طرح اب آپ نے دیکھا کل انہوں نے ہمیں پیٹرول پرائسز میں 10 ہمیں روپے کی ریلیف، کمی، 7.5 روپے کی، چاہے بالکل. چاہے وہ 10 روپے 7.5 کی ہے، ایک علامتی کمی کی ہے، لیکن کمی کی ہے. یہ ایک میسج ہے، ایک ہر دنیا کے ہر سمجھدار آدمی کو میسج ہے کہ پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو ڈیفالٹ، پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو اینی ویئر. پاکستان کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا ایسا. یہ جو پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا یہ کر رہے تھے، آپ نے دیکھا آج وہ دم توڑ سر گیا. پی ٹی کا تو پروپیگنڈا کرنا بنتا ہے، لیکن محترم بات یہ ہے کہ جب اپنی پارٹی کے لوگ جو مسلم لیگ نون کے ساتھ جو تعلق رکھنے ہیں وہ ٹی وی پر آ کر مین اسٹریم میڈیا پر بیٹھ کے باتیں کریں گے تو لوگ تو سوال اٹھائیں گے نا سر پہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب چند دن پہلے شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں آئے تھے. شاہ زیب خان زادہ نے کوئی اس بارے میں ان سے بات کی تھی کہ مفتاح صاحب نے یہ کہا، یہ کیا خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے، ہمیں 33 ارب چاہیے، تو ہمیں 33 ارب کہاں سے آئے گا. تو ڈاکٹر صاحب نے پہلے تو سوال کا جواب دیا کہ ہمیں 33 ارب چاہیے. اس 33 ارب ہمیں چاہیے اپ ٹو 30 جون 2023. ہمارے پائپ لائن میں پیسے ہیں، آ رہے ہیں، ہماری فورن ریمیٹنس آتی ہے، ہماری ایکسپورٹ آتی ہے، ہمارا یہ آتا ہے، یہ آتا ہے، اور ہماری یہ پروجیکٹ ہیں. ان سے ہم 30 جون تک ہمیں یہ 33 ارب چاہیے، مینج کر لیں گے. جی پہلے پارٹ اس دن کی بات ہے جب یہ انٹرویو چلا ہے، اس وقت پاکستان اسکول بانڈ کیش نہیں کروائے تھے، اس کے اگلے دن انہوں نے کروا دیے تھے. یہ 2 جی تاریخ کی بات. تو انہوں نے ایک سوال کیا تھا، انہوں نے کہا کہ مفتاح صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں. مفتاح صاحب 6 مہینے فائنانس منسٹر رہ کے گئے ہیں پاکستان کے. مفتاح صاحب نے 6 مہینے میں اس 33 ارب میں سے کیا ارینج کیا؟ میں تو کر کے بیٹھا ہوں، میں 14 ارب کر چکا ہوں، جو اگلا 28-30 ارب ہے میں وہ بھی کروں گا. ہم یہ پیمنٹ کریں گے. آپ کے سامنے میں پرسوں اسکوپ بانڈ کلیئر کرا دوں گا 5 تاریخ کو. اس وقت 3 دن باقی تھے 5 تاریخ میں. یہ میں کلیئر کراؤں گا، یہ ایل سیز کے معاملے میں حل کروں گا، یہ میں کروں گا. مجھے پتا ہے کہاں پہ لیبس ہے، میں اس لیبس کو دور کروں گا. اور جی ڈاکٹر صاحب تن دہی سے دن رات کام کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں پاکستان بارڈر کے اوپر افغانستان کے ساتھ ایک جھگڑا تھا. جھڑپ ہوئی تھی، میرے بالکل ایسی ہے. میرے کوئی شہید بھی دوست ہوئے. ہیں جو پشاور میں اور افغانستان میں ہیں، تو جی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا نیا لفڑا. انہوں نے کہا کوئی لفڑا نہیں ہے، یہ افغانی طالبان کا پیڈ گروپ ہے، جنہیں آپ پیسے دے دو، قتل کروا لو، اغوا کروا لو، ڈاکہ ڈلوا دو، جو مرضی کر دو. ان کو پیسے دیے گئے ہیں اور یہ گنے سیدھی رکھ کے شہری آبادی پہ فائرنگ کر رہے ہیں. میں کہ ان کا پاکستان سے کیا پڑ رہا ہے؟ کہتے یہ پیسے دینے والوں کو پتہ ہے. میں کہ پیسے انہیں کون دے رہا ہے؟ کہتے پیسے انہیں وہ اسمگلر دے رہے ہیں جن کا راستہ تمہاری گورنمنٹ روک رہی ہے، جو پاکستان سے ویٹ، گندم، فرٹیلائزر اور ڈالر ایکسپورٹ یہاں سے اسمگل کرتے ہیں. اب تمہاری فوج نے اچھا. سختی کر دی ہے، تمہاری گورنمنٹ سختی کر رہی ہے، اور وہ اس سختی کو ختم کروانا چاہتے ہیں. ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں پاکستانی فوج کو منہ دینے کا. وہ پاکستانی فوج پاکستانی ایریا سے جب آنے ہی نہیں دے گی افغانستان میں، تو آپ کیسے اسمگل کرو گے اسے؟ آپ کے ہاتھ میں بالکل کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو بالکل اس کے لیے بالکل. وہ یہ کر رہے تھے. تو یہ جو کام ہے اس کے پیچھے ساکھدار کھڑا ہوا ہے اور بڑی ہی مضبوطی سے کھڑا ہوا ہے. اور مجھے اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ ساکھدار اس پروجیکٹ میں بھی کامیاب ہو جائے گی. اس وقت جو ڈالر مارکیٹ میں 240 کا اور 200 بینک میں 224-25 کا ہے، 15-16-17 روپے کا فرق ہے. یہ فرق ختم ہو جائے گا. دنیا ڈالر صاحب کو کہہ رہی ہے کہ ڈالر کو چھوڑ دو، اسے جانے دو 290 پہ. ڈالر کہتا ہے نہیں، ڈالر کہتا ہے نہیں، میں نے اس کو 190 پہ لانا ہے. یہ ایک ٹسل ہے، یہ چل رہی ہے. مفتاح صاحب نے 6 مہینے میں ایسا کچھ بھی نہیں کیا. کوئی سوائے ٹیکس لگانے کے، عوام کا خون چوسنے کے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب آنے کے بعد کچھ نہ کچھ ریلیف دے رہے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا ہماری جو اکنامک ڈویژن ہے، اس کے جو اسٹریٹجک ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے بتایا کہ پچھلے 10-15 دن کے اندر بے شک 0.4% کمی ہوئی ہے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے کم ہوئی ہے. ابھی تو یہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن یہ شروع تو ہو گیا ایک سلسلہ. تو انشاءاللہ امید ہے تو آپ اگر دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر سر، صاحب ڈالر کو آپ پکڑ دیکھ رہے گئے. ہیں سر. جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ڈار صاحب جو ہیں وہ پوری طرح کنٹرول کر لیں گے، اور یہ جو ڈیفالٹ کے یہ پروپیگنڈا اور یہ مفتاح صاحب کا بھی گھر سے بھی باہر سے بھی جو باتیں سننے کو مل رہی ہیں، یہ مطلب آنے والے 2-3 مہینے میں بند ہو جائیں گی سر آپ کے خیال میں؟ یہ بند ہو جائیں گی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں نا، یہ جو ڈاکٹر صاحب اس وقت کام کر رہے ہیں اور جس حالت میں ڈاکٹر صاحب کو پاکستان ملا ہے، یہ انسانی قوت کا کام نہیں ہے.
لیکن میں نے پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں بہت دفعہ بتایا ہے، میں وٹنس ہوں اس بات کا کہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی روحانی قوتیں، روحانی مدد حاصل ہے، اور اللہ پاک نے اس آدمی کو رکھا ہمیشہ مشکل کے لیے، چاہے وہ 98 کے ایٹمی دھماکے ہوں، 2008 میں مشرف کی تباہ کاری ہو، یا 2013 میں پیپلز پارٹی کی تباہ کاری ہو۔ جس وقت پاکستانی معیشت ڈوبی ہے یا ڈوبنے لگی ہے، اللہ کریم اس بندے کو لاگے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس نے ہمیں آج تک مایوس نہیں کیا۔ انسانی طاقت میں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ایک اچھے فائنانس منسٹر کو 52 آئیز چاہیے، یہ ممکن نہیں ہے کسی انسان کے پاس 52 آنکھیں ہوں۔ اس نے سپلائی دیکھنی ہے، اس نے کنزمپشن دیکھنی ہے، اس نے ریٹ دیکھنی ہے، مارکیٹ دیکھنی ہے، امپورٹ دیکھنی ہے، ایکسپورٹ دیکھنی ہے، اس نے 52 چیزیں ایٹ اے ٹائم دیکھنی ہے تو اکانومی کو لے کے چلنا ہے۔ اور یہ صلاحیت اللہ پاک نے ڈاکٹر صاحب کو دی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس، میرے اور آپ کے پاس اور پوری دنیا کے پاس 2 آنکھیں ہیں، ڈاکٹر کے پاس 52 آنکھیں ہیں۔ وہ 50 آنکھیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ان کا کام ہمیں نظر آتا ہے۔ تو مجھے اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس معاملے کو اگلے 1 سے 1.5 مہینے میں سیٹل ڈاؤن کر دیں گے۔ یہ آخری جو ان کا ہے پی ٹی آئی کا چورن، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس یقین کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں گورنر صاحب، اللہ تعالیٰ ساری باتیں آپ کی قبول کرے اور ان کو خدمت عطا فرمائے، اور ہم اپنی 25 کروڑ عوام کو خوشحال دیکھیں سر۔ ہمیں عوام کے آمین ساتھ ہم کھڑے ہیں سر، عوام کی بات کرتے ہیں، عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بھی ہو ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو پاکستان کے لیے کام کرے، اوورسیز پاکستانی۔